سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کو اگر ملاحظہ کریں دیکھیں تو خداوند عالم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یعنی خداوند عالم ان افراد کو خطاب کر کے کہتا ہے جو بالآخر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم رسول اور امامت اور نظریہ امامت اور نظریہ ولایت پر ایمان لاتے ہیں، ان کو خداوند عالم خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو حالات اور واقعات جب تم ایمان لاتے ہو نا تو حالات اور واقعات مشکل ہو جاتے ہیں، حالات مشکل ہوتے ہیں، میں تمہاری آزمائش لیتا ہوں، مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے کہا۔ تو ان آزمائشوں کی بنیاد پر بعض لوگ ایمان پر برقرار رہتے ہیں اور بعض لوگ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی طبقہ ایسا ہو کہ جو اپنے دین سے پھر جائے، اپنے نظریہ امامت سے پھر جائے، نظریہ رسالت سے پھر جائے، خداوند عالم کی توحید سے پھر جائے، یا پھر ایمان کے راہ میں جو ڈٹنا تھا اس ڈٹنے سے پھر جائے، وہ کہ جی میرے سے نہیں ہوتا، تو خداوند عالم کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ خداوند عالم تو تمہارا محتاج نہیں ہے نا، خداوند عالم کا ایک پلان ہے، اس پلان کے مطابق اس امام زمان کا ظہور ہونا ہے، اس ظہور کے سے پہلے جو ہے وہ اس کی آمادگی ہونی ہے۔ تو اگر تم نے استقامت دکھائی اور تم ڈٹے رہے تو تم خداوند عالم کے انصار ٹھہرو، تم خداوند عالم کے دین کے حامی اور ناصر ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو خداوند عالم ایک نئی قوم کو پیدا کر لے گا، وہ ایسی قوم ہوگی جس سے خداوند عالم محبت رکھتا ہوگا اور خداوند عالم ان سے محبت رکھتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ وہ طبقہ ہوگا جو مؤمنین میں بڑا محبوب ہوگا، مؤمنوں سے محبت کرتا ہوگا، اور لیکن کفار سے انتہائی سختی سے پیش آتا ہوگا۔ مجاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ طبقہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں کوشاں ہوگا۔ اب وہ جہاد کبھی کبھی اسلحے کے ساتھ ہو سکتا ہے دشمن کے مد مقابل میں، کبھی کبھی جد و جہد، امام زمان کے ظہور کے لیے جو جد و جہد ہونی ہے، جس میں اقتصادی پہلو ہے، جس میں سیاسی پہلو، تمام پہلوؤں میں وہ جد و جہد کر رہا ہوگا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی ڈرانے والے، کسی بھی باتیں بنانے والے، کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنے والا۔ وہ اسے پتہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور مجھے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے اپنی ذمہ داری انجام دے، مجھے اللہ کے راستے میں، ولایت اور نبوت کے راستے میں جو میری ذمہ داری ہے مجھے وہ ذمہ داری انجام دینی ہے، دنیا کیا سے کیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، خداوند عالم کہتا ہے کہ اس طرح کا جو طبقہ ہوگا نا وہ جماعت میری محبوب جماعت ہوگی، وہ قوم میری محبوب جماعت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے جو کسی قوم پر بھی عطا کر سکتا ہے۔ دیکھیے مدینہ والوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا،